الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ رعد کی آیت نمبر 17 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها، پس ندی نالے اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اٹھا دیا۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو نبینوں سے اور مومنوں کو ایمان والوں کو بینا سے، کفر کو ظلمت سے اور اسلام کو نور سے تشبیہ دی تھی۔ آج کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی دو مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک مثال پانی کی ہے، دوسری مثال آگ کی ہے۔ پہلی مثال یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، ندی نالے اپنی وسعت کے مطابق اس سے بہہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے جو پانی برسا وہ تو یکساں ہی تھا، لیکن جس ندی نالے کی جتنی گہرائی تھی، جتنا عمق تھا، اس کے مطابق اس نے پانی کو اپنے اندر لیا اور سمویا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے قرآن کریم کو اتارا، قرآن کریم کی وحی کی بارش ہوئی۔ فرمایا پھر انسانوں کے قلوب مختلف تھے، جس قلوب کے اندر جتنی صلاحیت تھی، جتنی وسعت تھی، اس نے اپنی صلاحیت اور وسعت کے مطابق اس سے فیض حاصل کیا۔ تو فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پس ندی نالے اپنی وسعت کے مطابق اس کو لے کر بہہ پڑے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا دیا۔ جس وقت سیلاب آتا ہے، سیلاب کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو خالص پانی ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو خالص پانی ہے اس کی مثال حق کی ہے، اور خالص پانی نیچے رہتا ہے، نیچے دب جاتا ہے، لیکن جو جھاگ ہے اور تنکے وغیرہ خش و خاشاک ہوتے ہیں وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو جھاگ ہے اس کی مثال باطل کی سی ہے۔ فرمایا بظاہر تو وہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ اوپر ہی نظر آتی ہے اور خالص پانی نیچے ہی نظر آتا ہے، وہ جھاگ وہ تنکے خالص پانی کو چھپا ہی لیتے ہیں، لیکن اصل چیز جس پہ زندگی کا مدار ہے، جس سے زندگی
کے اندر رویدگی آتی ہے وہ تو پانی ہی ہے. تو اس لیے فرمایا اصل چیز تو حق ہے، لیکن باطل ایسی چیز ہے چند روز کے لیے اس کا غلبہ نظر آتا ہے، بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ باطل جو ہے وہ چھا گیا ہے اور حق کو ختم کر کے رکھ دے گا، باطل کو اس نے چھپایا ہوا ہوتا ہے، لیکن فرمایا پھر وہ جھاگ جیسے ختم ہو جاتی ہے اور جھاگ خشک ہوئی ختم ہوئی، ایسے ہی باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور حق ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور فرمایا اس قسم کی جھاگ اس وقت بھی ہوتی ہے جس وقت زیور یا برتن وغیرہ بنانے کے لیے دھات کو آگ پر تپاتے ہیں. فرمایا جس وقت دھات کو، معدنیات کو فرمایا آگ کے اندر ڈالتے ہیں یا سونے چاندی کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو فرمایا جو سونا چاندی ہوتا ہے خالص جو چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے اور اس کا جو میل کچیل ہوتا ہے، جو جھاگ سی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. تو فرمایا اصل چیز تو وہ سونا چاندی ہوتی ہے جو نیچے چلی جاتی ہے. فرمایا وہ جو جھاگ اور میل کچیل ہے وہ فرمایا ضائع ہونے والی چیز ہوتی ہے، ختم ہونے والی چیز ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے. تو فرمایا اسی طرح جو حق ہے وہ تو سونے چاندی کی طرح ہے اور جو باطل ہے وہ اوپر والے میل کچیل کی طرح ہے. جس طرح اوپر والا میل کچیل کسی کام کا نہیں ہے، بے فائدہ ہے، اسی طرح باطل بھی کسی کام کا نہیں ہے. اور فرمایا جو اصلی چیز، خالص چیز جو سونا چاندی ہوتی ہے جو نیچے رہ جاتی ہے، فرمایا اسی طرح اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ حق ہے. تو اس لیے فرمایا بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ باطل جو ہے وہ ابھرا ہوا ہے اور باطل دنیا کے اندر یوں لگتا ہے کہ باطل مسلمانوں پہ چھا گیا ہے، باطل حق پہ چڑھ دوڑا ہے، لیکن فرمایا یہ چند روزہ ہوتا ہے پھر باطل ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے کرتے ہیں کہ حق کو باطل پہ مارتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. تو فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو دونوں قسم کی جھاگ ہوتی ہے وہ تو خشک ہو کر چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بہرحال جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، وہ زمین میں قرار پکڑتی ہے. باطل کو قرار نہیں، باطل کو ثبات نہیں، باطل کے لیے ٹھہرنا نہیں. فرمایا ایمان کے لیے، حق کے لیے قرار ہے، اس کو ثبات ہے، اس کو ٹھہرنا ہے. اس لیے باطل بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ چھایا ہوا ہے، فرمایا آخر وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو قرار ہے ہی نہیں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالوں کو بیان کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ظاہری باطل کے اوپر آنے سے، ظاہری طور پہ باطل کے چھائے ہوئے ہونے سے لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اصل چیز یہ ہے. فرمایا اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز تو حق ہے، ایمان ہے. تو فرمایا لوگ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے حسنہ ہے. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان کے لیے جو کچھ زمین پر ہے وہ سارا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، وہ اس کو فدیے میں دے دیں گے. اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل دونوں کے انجام اور معال اور حال کو بیان کیے. تو فرمایا نتیجہ کیا ہے کہ جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سعداء، نیک بخت لوگ، خوش بختی والے لوگ. فرمایا ان کے لیے تو الحسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے کامیابی ہے. الحسنہ کی تفسیر اکثر مفسرین نے جنت سے کی ہے کہ جو ماننے والے ہیں
رب کی بات کو قبول کرنے والے ہیں، ان کو اللہ جنت عطا کریں گے۔ فرمایا والذین لم یستجیبوا لہ، اور فرمایا جنہوں نے رب کی بات نہیں مانی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، فرمایا ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اتنا اور بھی ہو، لفتدوا بہ، وہ اس کو فدیے میں دے دیں گے۔ لیکن فرمایا جب ان کے پلے ایمان نہیں ہے تو فرمایا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ان کو قلبی اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا، اور آخرت کے اندر بھی جب ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے تو پریشان ہوں گے، اور یہ چاہیں گے کہ زمین کے اندر فرمایا جو کچھ ہے سارا بھی فدیے کے اندر دے دیں، اور یہ چاہیں کہ آج عذاب سے بچ جائیں، فرمایا پھر بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ کا عذاب ان سے نہیں ٹلے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فرمایا زمین بھر سونا بھی اگر دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں، فرمایا ان کے لیے زمین بھر جو چیز ہو، فرمایا ساری زمین کے برابر بھی وہ چیز فدیہ کے اندر دے دیں تو فرمایا ما تقبل منہم، ان سے وہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا لفتدوا بہ، اس کو فدیے کے طور پہ دے دیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے۔ اس حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوء الحساب کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حساب سخت ہوگا، ان کا حساب سخت ہوگا، اور جس کا حساب سخت ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر بات کی پرسش ہوگی، ہر بات کی پوچھ ہوگی، اور جس کو حساب و کتاب سے پالا پڑ گیا، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا من نوکش الحساب، فرمایا یہلک، جس کو حساب سے پالا پڑ گیا، جو حساب دینے لگ گیا وہ تو ہلاک ہی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی حساب کو آسان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ آپ معصوم تھے پھر بھی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ تو فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، ان کا برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں حق کے ساتھ وابستہ فرمائے، اللہ رب العزت باطل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور حق والوں کا ساتھ اور اسی پر مرنا جینا اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جتنے حضرات شریک ہیں سب کو صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ کرم کا، فضل کا، مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خصوصاً ہمارے چودھری صاحب ہیں اللہ جو قرآن کریم کی خدمت کی ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا صلہ اور بدلہ اپنی شیان شان انہیں نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی قرآن پہ، قرآن والوں پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کو پھیلانے کے لیے ہم سب کو ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری جان اور مال کو قرآن کے پھلنے پھولنے پھیلانے کے لیے قبول و منظور فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، اے اللہ سارے خاندان کو، ان بچوں کو، بچیوں کو، اے اللہ سب کو دین کا خادم، قرآن کا خادم بنا، مرتے دم تک قرآن کی خدمت میں لگا، اے اللہ ہم سے یہ نعمت چھینی نہیں ہے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اس وبا کو ختم فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے، اولیاء کرام کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ۔